نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حاضرین ذی وقار ناظرین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک مرتبہ زندگی میں دوبارہ شعبان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینہ کے اندر بالخصوص شب برات جیسی فضیلت رات عطا فرمائی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 شعبان کیا ہے؟ تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں جانتی۔ فرمایا کہ عائشہ اس رات اللہ رب العالمین انسان کی بخشش فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس رات انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک اس رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا رزق لے لے، ہے کوئی مال مانگنے والا مال لے لے، ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا معافی مانگ لے، ہے کوئی اللہ سے اولاد کا طلبگار تو وہ اولاد لے لے۔ فرمایا کہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ اپنے بندے کو پکارتا ہے اور اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ آئے میں اسے عطا کروں۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ 10 صحابہ کرام نے شب بارات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ شب بارات کی فضیلت کی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ انسان کی سارے سال کا اعمال نامہ فرمایا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے کہ سال بھر اس نے کیا کیا، پھر آئندہ سال جو ہونا ہے وہ سارا لکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے وہ فرض کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس سال کن کن لوگوں کی موت ہونی ہے، کہاں پہ ہونی ہے، کیسے ہونی ہے۔ تو رب العالمین کی طرف سے یہ لکھ کر اس کو یہ فرض اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ اس فضیلت والی رات کو سعادت سمجھتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین کی یاد میں یہ رات گزاریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کے بعد نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کیا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو سعادت سمجھتے ہوئے اللہ پاک مجھے آپ کو اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس رات کی فضیلت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔